کا جو پلان بتایا کہ اس کے اندر انہوں نے اس طریقے سے پلاننگ کی تھی کہ ایران اور سیریا زیادہ جلدی ڈرین ہو جائیں گے اور ان کے پاس خود بچ جائے گا اور یہ وہاں پہ اپنا گیم کھیلیں گے. تو اس سینیریو میں ایران اور سیریا کی سچویشن میں اس کے اوپر پلیز تھوڑا سا ہائیلائٹ کیجیے. ظاہر ہے کہ سوال دہرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ انہوں نے مائک پہ پوچھا ہے تو وہ ریکارڈ بھی ہو گیا ہوگا. انہوں نے جو ایران اور سیریا کی پوزیشن کے حوالے سے کہا تو جب یہ سیریا کی ڈومیسٹک وار شروع ہوئی تھی تو ایک موقع کے اوپر ہمارے جیسے جو دور سے بیٹھے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب حافظ الاسد بشار الاسد کا جانا یقینی ہے, وقت کتنا ہے یہ رہ گیا ہے. ایک وقت آیا تھا تو ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے آج سے تقریباً 2.5 سال پہلے, تو ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب بشار الاسد کنفرم گیا, صرف یہ رہ گیا کتنے مہینے اور گھسیٹے گا. اچھا اس موقع کے اوپر یہی بات جو ہم نے فیل کی وہ جس کو ہم لوگ ایکسس آف ریزسٹنس کہتے ہیں, مرکزی مقاومت, محور مقاومت, ایران, حزب اللہ, فلسطینی, یہ سب ان لوگوں نے بھی فیل کی کہ بھائی اب جو ہے وہ ڈو اور ڈائی, یا آپ آئے یا آپ بھی گئے, کیونکہ سیریا کا جانا مسئلہ نہیں تھا, سیریا ہدف تھا بھی نہیں, ہدف جو تھا وہ حزب اللہ تھا, اور حزب اللہ بھی ہدف نہیں تھا, ہدف تھا خود ایران, اور سب سے بڑی جو کامیابی ملنی تھی وہ اسرائیل کو ملنی تھی. تو ایکسس آف ریزسٹنس نے فوراً یہ دیکھا کہ بھئی اس وقت اگر ہم انٹر نہیں ہوئے تو معاملہ گیا پھر, اور ہم بھی جائیں گے, جس کو نصر اللہ نے یہ کہا, سید نصر اللہ نے, کہ بھئی یہ ہم نہیں دیکھ سکتے تھے کہ ہم ہاتھ کمر کے پیچھے رکھیں اور کوئی ہمارے جسم پہ حملہ کرتا رہے. تو وہ انٹر ہوئے اور ان کی جو انٹر ہونا تھا وہ ڈیسائسو تھا, ایکچولی ٹرننگ پوائنٹ تھا, اس نے حافظ الاسد کو محفوظ کر لیا. اچھا اب ظاہر ہے کہ ایکسس آف ریزسٹنس کا جو مین پوائنٹ ہے وہ ایران ہے. اگر ایکسس آف ریزسٹنس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اگر کسی کی سپورٹ کرے تو اس کو کوئی نہیں گرا سکتا, تو پھر خود ایران میں کتنی طاقت ہے, اس کا مطلب ہے اس کو تو کوئی بھی نہیں گرا پائے گا. دنیا کی طاقتوں کی بات کر رہا ہوں, صحیح ہے. تو ایکسس آف ریزسٹنس نے یہ ثابت کیا کہ ہم جس کا ساتھ دیں گے اسے کوئی نہیں گرا پائے گا. ایکچولی وہ ایک میسج دیتے عرب ملکوں کو بھی جو یہ سمجھ جاتے, یعنی بشار الاسد نے ایکسس کا ساتھ دیا وہ بچ گیا, تو وہ دوسرے ملکوں کو بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم لوگ انسان بن جاؤ تو ہم تمہیں امریکہ کے مقابلے میں بچا سکتے ہیں. سعودیز کو بھی وہ یہ کہہ سکتے تھے, لیکن انہوں نے انسان بننا نہیں ہے, طے شدہ بات ہے. تو ایکسس نے دخالت دے کر ان کو بچا لیا. خود ایران کی طاقت وہ اس دوران میں ثابت ہو گئی کہ بھئی اس کو شکست دینا ممکن نہیں ہے. اچھا جیسے ہی یہ پیرامیٹر ثابت ہوئے ایک اور ملک ایکسس کی حمایت میں آ گیا اور وہ تھا رشیا. رشیا نے دیکھا کہ یہ ایکسس ریلائبل ہے, یہ ریلائبل ہے, اس کے پاس اتنی طاقت ہے. بشار رشیا کا بندہ تھا, بشار الاسد کو بچانے کی ذمہ داری رشیا کے اوپر تھی, رشیا کو اس کو بچانا چاہیے تھا. یہ اور اس کا باپ رشیا کے بندے تھے, لیکن رشیا نے اینڈ ٹائم پہ اس کا ساتھ نہیں دیا اور رشیا پیچھے ہٹ گیا اپنی مجبوریوں کی وجہ سے. لیکن جیسے ہی اس نے فیل کیا کہ ایکسس اندر آیا اور بشار کو بچا گیا تو اس کو اندازہ ہوا کہ اس نے وہ کام کر کے دکھایا جو ہم نہیں کر پائے. تو فوراً رشیا نے اس بات کو اندازہ لگایا کہ دنیا میں بہت سارے ایسے کام ہمیں کرنے ہیں امریکہ اور یورپ کے مقابلے میں, ویسٹ کے مقابلے میں, جو یہ کر سکتے ہیں ہم نہیں کر پائیں گے. اس خاطر رشیا فوراً بیچ میں آیا اور اس نے کہا کہ ہم اب ایکسس کے ساتھ ہیں. اور پیوٹن گیا, اس نے رہبر معظم سے ملاقات کی, ان کے سامنے ہمبل رہا, ابھی تک ہمبلنس چلا رہا ہے وہ. تو رشیا اس وقت اٹریکٹ ہو گیا ایکسس کی طرف اس وجہ سے کہ اس نے یہ دیکھا کہ ایکسس کچھ ایسے کام کر سکتا ہے ریزسٹنس کہ جو وہ بھی نہیں کر سکتے, وہ نہیں بچا پاتے بشار الاسد کو. تو اب کیا تھا کہ اس محور کی طاقت اور بڑھ گئی کہ بھئی پہلے تو ایک چھوٹا سا گروپ حزب اللہ, مثلا ایران مشکلات میں پھنسا ہوا, اب ایران نے ثابت کیا کہ ہم اتنے طاقتور ہیں کہ کوئی گرتا ہو تو ہم اس کو بچا سکتے ہیں, اور ہم خود کتنے طاقتور ہیں کہ ہم امریکہ سے جا کر ڈیل کر کے آ گئے, امریکہ کے ساتھ نہیں بلکہ 6 ملکوں کے ساتھ, اور اپنی طاقت. اب رشیا نے کہا کہ نہیں یہ تو ریلائبل گروپ ہے, اس کا ساتھ دینا پڑے گا, بلکہ اس کا ساتھ لینا پڑے گا ہمیں. اب امریکہ کا جو اینٹی گروپ تھا وہ بہت پاورفل ہو گیا, ادھر سے یہ ایکسس ریزسٹنس والا, ادھر سے رشینز, اور تیسرا ایک چھپا ہوا امریکہ کا دشمن جو فی الحال تو اچھا دوست ہے وہ ہے چائنا. امریکنز کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ چائنیز ان کے دوست نہیں ہیں, ان کو بھی یہ پتہ ہے کمپیٹیٹر کم سے کم ہے ورنہ دشمن ہے. امریکنز کو اس وقت جو انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں وہ یہ کہ ہم کمپیٹیٹر ہیں, لیکن ان کو پتہ ہے کہ چائنا کمپیٹیٹر نہیں ہے.
ایکچولی دشمن گروپ کے اندر ہے. تو امریکہ خود بہت بڑی مصیبت کے اندر ہے. اور اگر میں لگے آتا ہوں ٹرمپ کے آنے کے اوپر بھی کہہ دوں, سسٹم ایک ایسے بندے کو لایا ہے, امریکن سسٹم, پلیز اس کو ذرا اور غور سے سنیں. امریکن سسٹم ایک ایسے بندے کو لایا ہے جس کو سسٹم کے کمپوننٹس اون نہیں کر رہے. یہ بہت عجیب بات ہے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے نا ٹرمپ خود سے آیا ہے, حماقت ہے. اس سسٹم کے اندر خود سے آنے کا کوئی امکان نہیں. اس کے اندر آتا ہی وہ ہے جس کو سسٹم دے کر آتا ہے. اب دیکھو, لایا تو سسٹم ہے, لیکن اوباما کو دیکھو, جب سسٹم اوباما کو لایا تھا تو جوڈیشری, میڈیا, بیوروکریسی, انٹیلیجنس, بزنس سب اوباما کے ساتھ کھڑے تھے. اب ٹرمپ آیا, ٹرمپ کو کون لایا ہے؟ سسٹم, بیسٹ سسٹم, لیکن سسٹم کے کمپوننٹس ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہیں. میڈیا اگینسٹ, انٹیلیجنس سی آئی اے ایف بی آئی اگینسٹ, بیوروکریسی اس کے اگینسٹ, بزنسز کسی حد تک ساتھ اور بہت سارے بزنسز اگینسٹ. سسٹم چاہ کیا رہا ہے؟ ہمیں فوراً یہ سوچنا چاہیے سسٹم کیوں ایک ایسے بندے کو لایا ہے جس کو سسٹم کے کمپوننٹس یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے سسٹم ٹرمپ کے ذریعے سے کچھ ایسے ڈیسیشنز کروائے گا جس کو بعد میں سسٹم ڈس اون کر دے گا. سسٹم ٹرمپ سے کچھ فیصلے کروائے گا, وہ فیصلے پاپولر نہیں ہوں گے, بہت گندے فیصلے ہوں گے. بعد میں سسٹم یہ کہہ دے گا ہم پہلے دن سے اس کے ساتھ نہیں تھے. وہ اس کو ڈس اون کرے گا, اور ڈس اون کرنے کے سارے پروفس اس کے پاس ہوں گے, کیونکہ سسٹم کہے گا بھائی ہمیں میڈیا, ہمیں انٹیلیجنس, ہمیں بیوروکریسی, ہمیں فلاں فلوں, کوئی بھی ٹرمپ کے ساتھ نہیں تھا. رائٹ گروپس اتنے پاورفل ہیں امریکہ کے اندر, اس کے ساتھ نہیں ہے. تو کوئی بھی کمپوننٹ سسٹم کا اس کے ساتھ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ایک گندے فیصلے کے لیے آیا ہے. یہ امریکہ کی تاریخ کے گندے ترین فیصلے کرے گا, اور جب یہ سارے گندے فیصلے کر رہا ہوگا تو سسٹم اپنی اپوزیشن شو کرتا رہے گا, اور بعد میں اس کے جانے کے بعد سسٹم اناؤنس کرے گا کہ یہ ہمارا بندہ نہیں تھا. لیکن فیصلے ہو چکے ہوں گے, جو گندا کام ہوگا وہ نبٹ چکا ہوگا, اور سسٹم پھر اس سے فائدہ اٹھائے گا. اس کا مطلب ہے سسٹم ٹرمپ کے بعد ایک اور اوباما لائے گا, جو پاپولر ڈسینڈنٹس کو, جو عوامی ناراضی لوگ ہوں گے ان کو واپس گھسیٹے گا. تقریباً ایسا ایک کام کینیڈا میں ہوا ہے, جو اس وقت کیا نام ہے, جسٹن, ہاں, تو میں اس کو کہتا ہوں جسٹ انٹروڈر. تو جس طرح وہ آیا ہے, بہت پاپولر آدمی ہے, اور پچھلی حکومت جو تھی وہ انتہائی نان پاپولر تھی. پاپولر آدمی نے آ کر سسٹم کو دوبارہ پاپولر کیا ہے. تو ان کو ٹرمپ کے بعد ایک بندہ لانا ہوگا. خیر اس کے بعد میں ہم کہاں جائیں, ابھی تو اس کو بھگت لیں. یہ 4 سال میں گندے فیصلے کرے گا, اور سخت ترین گندے فیصلے کرے گا. اس دوران میں کچھ اچھے فیصلے بھی کرے گا. کیوں؟ بالآخر سارے گندے فیصلے کرے گا تو باقی کیسے بچے گا؟ تو کچھ اچھے فیصلے بھی کرنے ہوں گے اسے. یہ وہ بات ہے جو میں امریکہ میں بھی دوستوں سے عرض کر رہا تھا, کہ آپ کو ٹرمپ سے کچھ فائدے بھی ملیں گے, لیکن گندے فیصلے بہت زیادہ ہوں گے. اور دنیا اس وقت ان کے 2.5 مہینے پہ پریشان یہ ہے کہ آج تک نئے پریزیڈنٹ کے اتنے زیادہ پریشان کن 2.5 مہینے کبھی نہیں آئے تھے جتنے ان کے 2.5 مہینے میں بلوے ہو چکے ہیں اور ہونے والے ہیں. تو یہ صورتحال ہے جو اس وقت کی. آپ نے سوال ایران اور سیریا کا کہا تھا, میں نے اس کے جواب میں تھوڑا سا معاملے کو پھیلا لیا. جیسے وہاں جو آپ فیصلہ کریں کس نے پوچھا. اگر میرے سوال ہے کہ وہ ڈائریکٹ تو نہیں ہے آپ کے لیکچر کے ساتھ, انڈائریکٹلی ہے. ایک سوال ہے کہ سینسس کے اندر یہ سوال کیا جا رہا ہے, اس کے اندر فارم میں تو نہیں ہے, ہاں, شیعہ اور غیر شیعہ آپ نے بتایا کہ شیعہ نہیں ہے. ایک بات اس کو ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ سعودیہ کے جو اثرات پاکستان کے ہمارے جب سے موجودہ حکومت آئی ہے. اچھا, اگلا سال جو ہے الیکشن کا ہے, اور وہ بھی یہ بتائی گئی جو ڈسکشن ہوتی ہے کہ یہی حکومت شاید پرولونگ کرے گی 2018 میں, کوئی آپشن نہیں ہے. یہ 2018 میں پرولونگ یہی حکومت کرتی ہے جو علم نشرہ ہے کہ سعودیہ سے بہت زیادہ متاثر ہے ہر آواز سے. تکفیری گروپ جو ہے ان کی فنڈنگ ساری کہیں سے ہوتی ہے سعودی عرب سے. جیسے کہ ڈاؤن فال اگر فرض کرتے ہوتے ہیں تو کیا آپ یہ خوش فہمی میں رہیں سعودیہ کے ڈاؤن فال کے بعد جتنی تکفیری گروپ تو مائنڈ سیٹ بھی ختم ہو جائیں گے, گروپ بھی ختم ہو جائیں گے, حالات تشہیر کی یہ ہم پاکستان میں. یہ آپ کا سوال ہے.
آپ کا سوال نہیں ہے یہ. اب دیکھیے اگر سوال ہوتا تو یہ نہ ہوتا. انہوں نے آخری جو جملے استعمال کیے وہ یہ تھے کہ کیا شیعہ اس خوش فہمی میں رہیں کہ چونکہ ان کا ڈاؤن فال ہو جائے گا تو مینٹیلٹی بھی تبدیل ہو جائے گی. یہ سوال نہیں ہے، یہ ان کے کمنٹس ہیں. انہوں نے یہ کمنٹس کیے ہیں کہ یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ سعودی عرب گر جائے گا، اس سے کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ سعودی عرب چلا جائے گا تو نواز شریف بھی چلے جائیں گے اور تکفیری گروہوں کی مینٹیلٹی بھی ختم ہو جائے گی. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے. ویسے یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. یعنی اگر آپ کو یہ کہنا ہو تو آپ یہ کہہ دیتے کہ میں کچھ کمنٹس کرنا چاہ رہا ہوں اور کمنٹس کے ذریعے کہتے. کیونکہ دیکھیے اب مجھے بھی یہ کام کرتے ہوئے 25-30 سال ہو گئے، تو اگر کوئی سوال کے ذریعے کمنٹس کرنا چاہتا ہے تو مجھے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ سوال نہیں کر رہا ہے. کیونکہ بعض اوقات تو ہمارے دوست احباب یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ مولانا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، پھر بعد میں آ کے کہتے ہیں مولانا میں تو دوسروں کو سنانے کے لیے آپ سے پوچھا تھا، مجھے تو پتہ تھا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ یہ کام تھوڑا سا جی فرمائیے. فیکٹر واضح نہیں ہو پایا اور وہ ہے سیونی گروپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں. مثلاً ڈالر پہ کنٹرول فیڈرل ریزرو بینک کا ہے اور فیڈرل ریزرو بینک امریکن گورنمنٹ کا نہیں ہے، وہ غالباً اس کی سیونی پرائیویٹ نزدیک کر تو فیڈرل ریزرو بینک جو امریکہ کا ہے وہ خود حکومت امریکہ کا نہیں ہے بلکہ وہ سیونیوں کا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس تمام سینیریو میں جو سیونی طاقت ہے اس کا کیا کیا ہے. ہاں اچھا، اس میں جو آپ کا سوال کا اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہ اچھا نہیں تھا. یعنی آپ نے یہاں سے شروع کیا کہ آپ کا مغز پرمغز تھا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا، اس کو اور ضرورت نہیں تھی آپ کو یہ کہنا بہتر ہو جاتا اگر آپ یوں کہہ دیتے کہ بھائی میں نے لیکچر سن لیا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ صہیونیوں کا فیوچر کیا رہے گا جو اس طرح کنٹرول کرتے ہیں. تو آبجیکشن سے بجائے آپ کوشچن پہ ہی آ جائیں. دیکھیے پھر دوبارہ کیونکہ ہمارے جو پرانے ہماری جیسی ایج کے دوست ہیں ان سب کی ایک عادت بنی ہوئی ہے، انہوں نے کوشچن نہیں کرنے ہوتے، انہوں نے کمنٹس کرنے ہوتے ہیں. تو میں بہرحال دوبارہ اس کو کوشچن لے لیتا ہوں. اچھا چونکہ اس کے پیچھے واقعہ نے کوشچن بھی چھپا ہوا ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں. یہ بات ان کی بہت اسٹرانگ ہے، بہت زبردست بات انہوں نے فرمائی کہ وہ لوگ جو اس نظام کے حاکم ہیں، ہم لوگ جب لغت استعمال کرتے ہیں نا تو اس میں ویلیو کا ایڈیشن کر چکے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے بھائی نے کہا نا کہ ہم اس خوش فہمی میں رہیں تو ویلیو ایڈ ہو گئی. یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ اس خوش فہمی میں نہیں رہیے گا. صحیح. آپ سوال کرتے وقت یہ ضرور دیکھیے گا کہ کوشچن کے الفاظ میں ویلیو ایڈیشن کتنی ہو چکی ہے. اب دیکھیے میں آپ کے سامنے کوشچن رکھتا ہوں، اس کوشچن میں ویلیو ایڈیشن کر دوں گا. صحیح ہے. یہ جو سسٹم ہے اس کے کچھ مالکین ہیں جو زائیونسٹ ہیں، جس کو صہیونی ہے ہم لوگ کہتے ہیں. کیا صہیونی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھے بیٹھے رہیں گے؟ صحیح ہے. ہاں ویلیو ایڈیشن ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہو گئی. اگر مجھے ویلیو ایڈیشن نہیں کرنی ہوتی تو میں یہ پوچھتا کہ اس سسٹم کے کچھ مالک ہیں، یہ جو پرانے مالکین ہیں یہ اب کیا کریں گے؟ یہ ویلیو ایڈیشن کے بغیر کوشچن ہے. لیکن اگر میں کہتا ہوں کیا وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھے رہیں گے، اس کا مطلب ہے میں جواب دے چکا ہوں کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں رکھیں گے. اچھا یہ ہے فیکٹ بھی ہے. جو طاقتور ہوتا ہے اور اپنی گرتی ہوئی طاقت کو اگر اتنی عقل رکھے کہ سمجھ لے تو کیا وہ خاموش بیٹھتا ہے؟ وہ ہے کہ نہیں. وہ فوراً ایک چیز لاتا ہے جس کو آج کل ہمارے یہاں مینجمنٹ کہتے ہیں پلان بی. اور اگر بی نہیں چلا تو پلان سی، ورنہ اے بی سی ڈی ای ایف جی آگے لے جائیے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، بناتے رہیے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ صہیونسٹ نے اس کے مقابلے میں پلان بی نہ بنایا ہو. اگر ایک اور کوشچن، ایک اور ویلیو ایڈیشن، اگر یہی ان کا پلان اے نہ ہو، ممکن ہے یہی ان کا پلان اے ہو کہ ہم نے ڈبونا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ خود یہی کام کر رہا ہے، کیونکہ یہ ریئلائز کر چکے ہیں کہ اب اس میں مزید چلنے کی گنجائش نہیں ہے. یہ 100 سال پہلے بھی یہ کام کر چکے تھے. یہ پہلے انگلینڈ کے ساتھ تھے. اگر آپ کو یاد ہو، یعنی آپ نے پڑھا ہوگا، جیمز بیلفور ڈکلیریشن تھا جس سے اسرائیل کے بننے کی فاؤنڈیشنز بنی تھی. جیمز بیلفور ڈکلیریشن انگلینڈ نے پاس کیا تھا. صہیونسٹ کو انگریزوں نے بنایا تھا. بعد میں انہوں نے رائٹ چینج کی ان بٹوین ٹو وارز.
دو جنگ عظیم کے درمیان 39 پہ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی ہے اور 18 پہ پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی ہے. تو 1918 اور 39 کے درمیان انہوں نے رائٹ چینج کی اور انگلینڈ سے نکل کر یہ لوگ امریکہ کی طرف آئے. ایگزیکٹلی اب وہ 100 ایئرس پورے ہوئے ہیں. اس وقت 2017 ہے. اس کا مطلب ہے پاسبل ہے کہ 100 ایئرس کا ایونٹ ریپیٹ ہونے والا ہے, رائٹ چینج ہونے والی ہے. اگر رائٹ چینج ہونے والی ہے اس کا مطلب ہے امریکہ بیٹھ جائے گا, امریکہ بیٹھ جائے گا. اگر یہ سینیریو ہے, چاہے پلان اے چاہے پلان بی, نیکسٹ رائٹ کس کے اوپر ہے؟ نئی سواری کون ہے؟ صحیح ہے, پرانے گھوڑوں پہ دوبارہ سواری نہیں ہوتی. انگلینڈ ویسے بھی اس قابل نہیں ہے. آیا یورپ اس قابل ہے؟ یورپ پوری دنیا کا میوزیم ہے, اس میں اب کچھ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں سواری کی جا سکے. ڈائنامک انگلش اسپیکنگ کنٹریز میں یا کینیڈا ہے یا آسٹریلیا ہے, اور اگر انگلش اسپیکنگ سے باہر نکل آئے تو چائنا ہے. سابقہ یہ بتا رہے کہ انگلش اسپیکنگ سے باہر نہیں نکلتے. چائنا رائٹ دینے کی پوزیشن میں ہوتا بھی نہیں ہے, موڈ میں نہیں ہوتا کہ میں کسی کو رائٹ دوں. تھرڈ آلٹرنیٹ انڈیا ہے. انڈیا کی فارن پالیسی کے اندر نیشنلزم کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے. بہت مشکل ہے کہ انڈیا اپنے اس نیشنلزم کے ساتھ کسی باہر کے پلیئر کو الاؤ کرے کہ وہ اس کے اوپر رائٹ لیں. اس کا مطلب ہے دو بڑے پلیئر کینیڈا اور آسٹریلیا ہیں, لیکن کرنٹلی دونوں میں سے کوئی رائٹ دینے کے قابل نہیں ہے. دونوں میں سے کوئی رائٹ دینے کے قابل نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ ان بٹوین 2 ورلڈ وارز ہیں, 100 سال پہلے کے. اس کا مطلب ہے نیکسٹ 30 ایئرز میں کیوس رول کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں, آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, تو یہ ان بٹوین 2 ورلڈ وارز ہے. 1918 میں ورلڈ وار فرسٹ ختم ہوئی تھی, 39 میں دوسری شروع ہوئی تھی, اور یہ 2 ورلڈ وار کے درمیان جو ٹائم تھا 20 سال کہیے آپ, ہمارے ہاں 30 سال بھی ہو سکتا ہے, ممکن ہے 10 سال ہو. ٹائم کیوس کا ہے, ٹائم کیوس کا ہے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایسا ہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے. ہم ایک اسٹرکچر کا ڈاؤن فال دیکھ رہے ہیں اس وقت میں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم 1990 کے بعد سے جس فیز میں داخل ہوئے ہیں وہ فریجائل اسٹیٹ تھی. 2010 کے بعد سے جس فیز میں داخل ہوئے وہ ڈسٹرکشن کا دور تھا, کیٹاسٹرافی کا دور تھا. یہ 20 سال پہ چلنا چاہیے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ 15-20 سال چلنا چاہیے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ کیٹاسٹرافی اور ڈسٹرکشن کے فرسٹ 10 ایئرز میں ہیں. اگلے 5 سال تک 3-4 سال تک بھی تباہی ہوتی رہے گی. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ابھی 2017 میں 2020 تک تباہی نہیں رکے گی, یہ چلتی رہے گی. اور 2020 کے بعد کچھ چیزیں دوبارہ اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گی, تاکہ آپ 20 سال کے بعد کسی ایک پوزیشن کو بنتا دیکھیں گے. چل گئی تو تیسری جنگ عظیم نہیں ہوگی, لیکن اگر یہ کام نہیں چلا تو پھر 2020 کے بعد تیسری جنگ عظیم ہو جانی چاہیے. پھر اس کا خطرہ مجھے بہت زیادہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ اس دفعہ گیم نہیں سنبھال پائیں گے. مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے پاس جو انسٹرومنٹس تھے گیم سنبھالنے کے وہ کھو چکے ہیں. یہ لوگ, دنیا کے پلیئرز بہت زیادہ انوالو ہوئے ہوئے ہیں اس وقت. یہ زمانہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کا زمانہ نہیں رہا ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ گیم لوز کر چکے ہیں, گیم ان کے ہاتھ میں نہیں رہا ہے. ہم لوگ کیوس کے دور میں داخل ہوئے ہوئے ہیں. یہ کیوٹک دور اگلے 3-4 سال اپنے پیک کے اوپر جائے گا, اس کے بعد اسٹیبلٹی کا کوئی چانس ہوگا. میرا اپنا یہ خیال ہے, میری جو نزدیک اچھی, آپ اس کو خوش فہمی کہہ لیں ہمارے بھائی کی زبان میں, وہ یہ کہ میرا خیال میں اگلا دور سائیونزم کا دور نہیں ہے. میرے خیال میں اگلا دور سائیونزم کا دور نہیں ہے. 2020 کے بعد سے میرا اپنے خیال ہے سائیونزم بہت سخت مصیبت کے اندر ہے. ان کا سروائیو کرنا بہت مصیبت ہوگا. رہبر معظم کا وہ جملہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے ایران کو 25 سال یا پتہ نہیں 20 سال کے لیے کنٹرول کر لیا, تو انہوں نے فرمایا کہ تم 25 سال بعد ہو ہی نہیں. تو میرا اپنا ہی خیال ہے کہ اگلا دور سائیونزم کا دور نہیں ہے. تو اب چاہے ان کا یہ پلان اے ہے, چاہے پلان بی ہے, چاہے واٹ ایور پلان, ان کا پلان نہیں چل پا رہا. ہمارے خیال میں نہیں چل پائے گا. جی برادر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب میرا سوال اپنے وزیر عزیز سے ہمارے
حوالے سے ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ سوال ہی ہے نا. جی بالکل سوال ہی ہے. اور صرف اتنا سوال ہے مختصر کہ مڈل ایسٹ کے اس ڈاؤن فال آنے والے جو جیسا کہ آپ نے ڈسکس کیا اس کا کانسیکوینس ہمارے متنازع پہ کیا پڑتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. ہم لوگوں کا جو ڈپینڈنس تھا مڈل ایسٹ کے اوپر، میرا اپنے خیال ہے کہ اس کا دور کافی حد تک ختم ہو چکا ہے. ہمارا جو مڈل ایسٹ کے اوپر ڈپینڈنس تھی اس کا دور میرا اپنے خیال ہے کہ اتنا زیادہ اب نہیں رہا ہے. ہم لوگ اپنی اکانومی کے اندر، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک ایسی پوزیشن پہ ہیں کہ اگر ہمارا مڈل ایسٹ ساتھ نہ دے ہم سروائیو کر سکتے ہیں. تو ان کے ڈاؤن فال سے ہمارے پاس ایک ڈیزاسٹر تو آئے گا کہ جو ہمارا ریمیٹنس تھا، جو ہماری ورک فورس تھی، وہاں پر بڑی تعداد میں ہماری پبلک تھی، وہ سب ایک کیوس کے اندر آ جائیں گے. کوئی امریکہ بھاگے گا، کوئی یورپ بھاگے گا، کوئی آسٹریلیا جائے گا، کینیڈا جائے گا، یہ سب کچھ ہوگا. کچھ لوٹا پٹا قافلہ ادھر بھی آئے گا. تو یہ سب تو ہوگا، لیکن ایسا کوئی ڈیزاسٹر میں نہیں دیکھ پا رہا. ہماری مڈل ایسٹ پہ ڈپینڈنس کافی کم ہوئی ہے، تو اس ڈیزاسٹر میں ہم نہیں آ پائیں گے. بلکہ ہمارے پاس کچھ ایج ہیں. سعودیز نے اور عربوں نے ایک اور پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے ہمیں اپنے ڈومز ڈے کے لیے بنانے کی کوشش کی تھی. تو بڑے بڑے لگژریس بنکرز امریکہ کے اندر بنے ہوئے ہیں. ابھی ایک کمپنی نے آفر کیا کہ اگر آپ ڈومز ڈے میں مینہٹن میں ہوئے یا لانگ آئیلینڈ نیو یارک میں ہوئے تو آپ کے نکلنے کے لیے ہم پانی کا بندوبست کریں گے کہ آپ کی کشتی ایک آئے گی آپ کے پاس، آپ کشتی میں بیٹھیں، ڈرائیو آپ نے خود کرنی ہے اور پانی سے آپ نکل جائیں جہاں آپ نے نکلنا ہے. وہ کشتی ہم پہنچا دیں گے. اس کے 70,000 پر اینم لیں گے، $70,000. تو ڈومز ڈے کا سینیریو ان کے نزدیک بہت کلیئر ہے. وہ اس پہ آرٹیکلز وغیرہ وغیرہ. عربوں کے ڈومز ڈے میں ہم ان کے لیے شاید بنتے. تو ان لوگوں نے یہاں پہ بڑی زمینیں لی آخری 5 سال کے اندر، 6 سال کے اندر، زرعی زمینیں، کچھ کا اسکینڈلز بھی آئے. کوئی بیوقوف ہوگا کہ پاکستان کو ڈومز ڈے کے لیے بچا کے رکھنے کی کوشش کرے. یہاں ہم ہر روز ڈومز ڈے میں ہوتے ہیں. یہاں پہ کوئی نہ آئے. یہاں پہ ہم بہت ہیں، ہم 20 کروڑ ہیں بھیا. تو ہم کوئی بنکر شنکر نہیں چھوڑنے والے اگر کوئی برا وقت آیا یہاں پہ. صرف مشکل یہ ہے کہ ہم کہاں جائیں گے. صرف اتنا سوچئے گا، کراچی کی آبادی 2 کروڑ ہے کم از کم اندازاً، یعنی سینسس ہو رہا ہے یہ بتا ہی دے گا اگر بتا سکا. یہ جو 2 کروڑ آبادی ہے اس کو روزانہ پینے کے لیے کتنے ملین گیلن واٹر چاہیے ہوتا ہے؟ کیا کراچی کے اندر پینے کے پانی کی یا حتیٰ پانی کی کوئی اوریجنل سورس ہے؟ نہیں. کنجر جھیل سے آئے گا، اس جھیل سے آئے گا، اس جھیل سے آئے گا، کراچی کے اندر نہیں. اچھا، کراچی کے اندر کھانا اگانے کی اتنی سورس ہے کہ 2 کروڑ لوگ کھانا کھا سکیں؟ ظاہر کہ نہیں ہے. اچھا ذرا سا ڈومز ڈے سوچئے گا کہ آپ کے پانی کے جو پمپنگ اسٹیشن ڈھابیجی وغیرہ میں تھے ان کی موٹرز کو چلانے کے لیے پیٹرول، فیول، تیل، کوئلہ نہیں آ پایا. پورٹ بند ہو گئی، کوئلہ تیل وغیرہ نہیں آ سکا. تو آپ کے پاس 26 ڈیز کے اسٹریٹجک ریزروز ہیں جو آرمی کے کنٹرول میں رہتے ہیں. پی ایس او شاید اس کو بچاتی ہے، پتہ نہیں کون بچاتا ہے. 26 ڈیز ختم ہو گئے. اب 30 ڈیز میں داخل ہو گئے تو اب آپ کے پاس پمپنگ اسٹیشن میں پانی کو پمپ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اب آپ کے نلکوں میں پانی نہیں آ رہا ہے اور آپ کی الیکٹریسٹی جو ہے اس سے بہت پہلے بند ہو چکی ہے. صحیح ہے. یہ 2 کروڑ لوگ کہاں جائیں گے؟ اس کو ہم کہتے ہیں ڈومز ڈے سینیریو. تو ان لوگوں نے ہم لوگوں کو کہیں کسی زمانے میں سوچا تھا عربوں نے کہ یہاں آئیں گے، پھر انہوں نے کچھ عرصے کے بعد میرے خیال میں ریئلائز کر لیا ہوگا کہ بھیا غلطی سے بھی یہاں نہیں آنا، یہاں پہلی بڑی کہانی چل رہی ہے. تو لیکن ہم لوگ اس معاملے میں ان سے انڈیپینڈنٹ ہیں. ہاں ایک بات ہے پاکستان کے اندر جو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، ریزیلینس، استقامت. یہ پاکستانیوں کی بہت عجیب ہے. دیکھیے استقامت کی بہت خیر تھوڑا سا مزاحیہ پروف کراچی کا ٹریفک ہے. کوئی نہیں چلاتا لیکن چلتا ہے. دیکھیے 2 کروڑ لوگ جاتے ہیں اور آتے ہیں. ریزیلینس کا اس سے بڑا پروف آپ کو کیا چاہیے سول ورلڈ کے اندر؟
تو بڑی قوم جو ہے وہ محنتی قوم اور کام کرنا جانتی ہے. تو ڈومز ڈے شاید ادھر نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں کے بندے کا نہیں پتہ کہ یہ کس مٹی سے کھانا نکال لے گا، یہ چلا لے گا. امریکہ کو سوچنا پڑے گا یہ کہاں جائیں گے. بہرحال میرے خیال میں کوشچن آنسر کافی ہمارے پاس کوشچنز ہیں، کافی آنسر میرے پاس پتہ نہیں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن میں کوشچنز تو ہیں ابھی 3-4 کوشچنز ابھی پڑھتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انہوں نے لکھا کہ as already pointed out, America is not in control as compared to before. It is predicted that there would be a change in world power. Russia and China are already considered one of the world power. But who would take control after America? یہ وہی کوشچن تھا جو ابھی انڈائریکٹلی ہم نے اس کے اوپر کمنٹ کیا کہ جو پلان بی بنانے والا ہے یا ایون اگر اس کا یہ پلان اے ہے تو وہ کچھ چیزوں کو کنسیڈر کر رہا ہے جن کے ملکوں کے نام بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. لیکن میں نے عرض کیا کہ میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ ان کی پلاننگ اچھی نہیں جا رہی ہے اور جو گلوبل پلیئرز ہیں ان کے اس دفعہ کے پلان عمل میں آتے نظر نہیں آ رہے، ہمیں نظر نہیں آ رہے. اچھا صاحب مسئلہ ایک ہے وہ یہ کہ میں ہوں کون جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں. تو میں نے ایک بات سیکھی ہے اپنے 30-32 سال میں، وہ یہ کہ جب سفید سمجھ میں آئے تو اتنی طاقت رکھو کہ سفید کہہ دو، اور جب کالا سمجھ میں آئے تو اتنی طاقت رکھو کہ کالا کہہ دو چاہے ساری دنیا سفید کہہ رہی ہو. صحیح ہے. میں کوئی ٹاک شو نہیں دیکھتا، کوئی ٹاک شو نہیں دیکھتا، ٹی وی دیکھتا ہی نہیں، اور کبھی دوسروں کے انالیسس پڑھ کر اڈاپٹ نہیں کرتا. تو میں جو کام کرتا ہوں وہ یہ کہ جب مجھے سفید لگتا ہے تو سفید بولتا ہوں، اور جب مجھے کالا لگتا ہے تو میں کالا بولتا ہوں، چاہے کوئی تائید کرے چاہے کوئی تائید نہ کرے. تو اوپینین دینے سے میں نہیں ڈرتا، جس کو ہمارے بعض دوست احباب کہتے ہیں کہ یار بڑی لمبی لمبی چھوڑتے رہتے ہیں. تو بھائی اب آپ اس کو لمبی لمبی چھوڑنا کہو یا چھوٹی باتیں کہو، جو کچھ بھی بولو، میرے اندر اوپینین دینے کی الحمدللہ طاقت ہے اور میں جم کے اوپینین دینا جانتا ہوں. کافی سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں، میں بھی یہی کروں گا. اور الحمدللہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے صحیح کہا ہے. تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہ میرا کام ہے، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. بہت شکریہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد. اچھا ہم نے یہ آخری جملات کہے کیوں؟ دیکھیے 30-35 سال ہو گئے ہمیں لوگوں کی آنکھیں دیکھتے دیکھتے، یعنی مثلا چہرے دیکھتے دیکھتے. تو اس دوران میں ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے اپنے دماغ میں. تو مثال کے طور پر اگر آپ کچھ کہہ رہے ہیں یا کچھ سوچ رہے ہیں تو یہ ذرا سوچ کے رکھیے گا کہ سامنے والے بندے کو بھی 30 سال ہو گئے، زیادہ ہی ہو گئے. تو اس خاطر مجھے بہت ضروری لگا کہ میں کچھ کہہ ہی دوں تاکہ جو لوگ نہیں کہہ پا رہے بلا کر وہ میں کہہ دیتا ہوں. لکھا ہے what would be the possible effect of Syrian issue on the world. یہ بہت کرٹیکل ایشو ہے. میں نے کہا کہ یہ اب تھوڑا سیٹل ہونے کی طرف جا رہا ہے، اور اس کا جو بہت بڑا ایفیکٹ ہوا ہے وہ ایران کی سپریم پاور کا لوگوں کے سامنے ثابت ہونا ہے. اسلامی انقلاب کی طاقت بہت مضبوطی سے لوگوں کے سامنے ثابت ہوئی ہے، اور وہ یہ نظام ثابت کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم گرتی ہوئی حکومت کو بھی تمام تر آڈز کے اگینسٹ بچا سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس کا بہت بڑا ایفیکٹ یہ ہوا ہے. لکھا ہے is Cold War still going? If it is still going, if it is, then how would you predict the result and when is it expected to end? اس کے اوپر بھی انڈائریکٹلی کمنٹس ہو گئے. کولڈ وار کا اگر مطلب رشیا اور امریکہ کی جنگ ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت مین گیم نہیں ہے. مین گیم امریکہ اور رشیا کی جنگ نہیں ہے. مین گیم ویسٹ ورسز اسلامسٹ ہے. ایک سینس کے اندر اسلامسٹ کو ہوا نہیں بنانا چاہ رہا میں، جس کو وہ لوگ بہت زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ویسٹ ورسز عوام اگر آپ اس کو صحیح معنی میں لینا چاہیں
میرا اپنے خیال ہے یہ گیم ہو رہا ہے، اور ویسٹ کا مطلب میں ویسٹرن پبلک نہیں لے رہا ہوں، بلکہ ویسٹ کا مطلب ویسٹرن سسٹم لے رہا ہوں کہ جس نے دنیا کے اوپر اپنی ہیجمونی بنائی رکھی ہوئی ہے. تو اگر اس کو سادہ لفظوں میں کہوں تو میں کہوں گا ظلم کا نظام بمقابلہ عوام. تو یہ جو گیم ہے وہ اصلی گیم ہے. امریکہ اور رشیا کا گیم اس وقت اصلی گیم نہیں ہے. میرا اپنے خیال ہے ایسا نہیں ہے. Which country will stay stable throughout this chaotic phase؟ میرا اپنے خیال ہے کہ پھر دوبارہ اگر آپ اس کو انقلابیت پہ تعبیر نہ فرمائیں، میرا اپنے خیال ہے ایران از ویری اسٹرانگ. الحمدللہ پروردگار عالم کی شاید اطاعت کرنے کے نتیجے میں ان کے پاس بہت طاقت ہے اس وقت. وہ ون آف دی اسٹرانگسٹ گورنمنٹ سسٹمز ہیں، ایکچولی گورنمنٹ بھی نہیں سسٹم، کہ جو اپنی بقا کو آگے دیکھ رہے ہیں. انہیں کوئی چیلنج اس ٹائپ کا نہیں ہے جو سعودیز کو، بحرینیز کو یا مثلا خود امریکہ کو لاحق ہوا ہے. وہ بہت اسٹرانگ سسٹم ہے میرا اپنے خیال ہے. ایک سوال اور لکھا ہوا ہے، لکھا ہے آج پاکستان کا مسئلہ اکانومی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ جس کسی نے بھی سوال کیا بہت اچھا پک کیا ہے. اس نے شاید پک کر لیا کہ میں نے سٹارٹ اس پوائنٹ کو بتانے سے کیا تھا لیکن میں گھوم گیا پھر کہیں اور. تو انہوں نے بہت اچھا کیا، میرے لیے کام آسان کیا کہ یہ واپس اس پوائنٹ پہ لیا ہے جس کو میں نہیں بول سکا تھا. پاکستان کا مسئلہ ہے کانفیڈنس کا، پاکستان کا مسئلہ ہے ریپوٹیشن کا. کانفیڈنس ہمارے اپنے اندر، ریپوٹیشن دنیا کے سامنے. جب کوئی قوم اپنے اندر اعتماد نہ رکھتی ہو تو دوسرے اس کے اوپر اعتماد کیسے کریں؟ جبکہ ہمارے خلاف بہت ساری طاقتیں کام کر رہی ہیں، بہت ساری طاقتیں کام کر رہی ہیں. تو میرا اپنے خیال ہے ہمارا مسئلہ اکانومی کا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ پولیٹیکل سسٹم کا نہیں ہے. وہ پہلے بھی ڈیزاسٹر تھا، ابھی بھی ڈیزاسٹر ہے. ہمارا اصلی مسئلہ ہے اپنے اوپر اعتماد کا. ہم اپنے اوپر اعتماد نہیں کر رہے، اور اس کے بہت سارے ایلیمنٹس ہیں کہ کیسے انہوں نے ہم سے ہمارا اعتماد سلب کیا، انہوں نے ہم سے ہمارا اعتماد چھینا. کیسے ہے؟ بہت آسان. انہوں نے ہمارے ہیروز کو ذلیل کر کے ہم سے ہمارا اعتماد چھین لیا، اور یہی کام وہ آج بھی کرتے ہیں. شیعت کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں. جو شیعت میں بڑا ہوگا اس دور میں اپنی شخصیت کی قربانی پہ بڑا ہوگا. جو بھی بڑا ہونے کی کوشش کرے گا یہاں پر اس کی شخصیت کرش ہو جائے گی، وہ ذلیل ہو جائے گا. کیونکہ یہاں پر پروگرام یہی ہے کہ کسی کو بھی قابل اعتماد ہیرو نہیں بننے دیا جائے گا. شیعہ میں بھی، سنی میں بھی، اسلام کے اندر، پاکستان کے اندر. تو ان کا بہت سادہ سا فارمولہ، جو بھی ہیرو ہو اس کو فٹ پاتھ پہ بٹھا دو. قدیر خان کے ساتھ یہی ہوا. انہوں نے باقاعدہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے انٹرویو دیا چپل پہن کے. سمبولک انٹرویو تھا وہ. اور اسی طریقے سے ایدھی صاحب بچ گئے کہ مرنے سے، کہ مر گئے اور عزت بچا کے. ابھی بہت سارے لوگ ہیں لائن میں جن کے ساتھ ڈرامے ہو سکتے ہیں. تو یہ تو بہت پرانا گیم ہے، یہ چلتا ہے. اور ہمارے اندر بھی ایسا ہی ہے، شیعت کے اندر بھی ایسا ہی ہے، یہ چلتا ہے. تو یہاں کوئی بڑا نہیں بن پائے گا اسی وجہ سے کہ یہاں جو بڑا بننے والا ہوگا اس کو اپنی شخصیت کی قیمت سے قربانی دینی پڑتی ہے. بہرحال آپ حضرات کا انتہائی شکریہ. اور کیا بھائی وقت میں بردر آرگنائز کرنا ہے اس کو؟ ہاں سرکار، آپ تو کہنے سے پہلے اجازت لے چکے تھے، ورنہ آپ کھڑے کیسے ہوتے پھر؟ خدا آپ کو حفظ فرمائے انشاءاللہ. نزدیک کر لیں، نزدیک کر لیں. اصل میں جب آپ نے شروع کیا تھا تو میں اس سے متفق ہوں کہ ہماری سرزمین جو ہے وہ مڈل ایسٹ جیسے تحریک خلافت سے ہمارے پر اثرات کا غلبہ رہا ہے اور تعلق رہا ہے. میں کمنٹس کے اوپر آپ کو کوشچن کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہوگا؟ پلیز. یعنی یہ ہے یہ تجزیہ جو کرنا ہے، یہ جو ڈاؤن فال ہوگا اس کے بعد یہ سیکنڈ جو اسٹیشن ہوگا اب ان کا وہ افغانستان ہوگا، کیونکہ چائنا کو کارنر کرنا ہے اور اس کے ساتھ انڈیا کو بھی اس کے ساتھ ملا کے ادھر سے انڈیا ادھر سے افغانستان اور پھر پاکستان سے جو لوگ گئے ہیں یہ پھر واپس آنا ہے. اور اسی لیے ابھی جو ذکر نہیں ہوا جیسے ضرب الفساد کے بعد اب ضرب الفساد ہوا اسٹارٹ، حالانکہ وہ پہلے چل رہا تھا ایک سلسلہ، اس کے بعد دوبارہ شروع ہوا، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو اس سینیریو میں اب ہمیں جو ہے سیاسی طور پہ کیا ہمارے سیاسی اور سماجی شعور ہمیں کس طرح سے تیاری رکھنی چاہیے اپنے. تو ہم بہت زیادہ جذباتی فائدے میں آگے وہ الیکشن میں کسی نے کچھ کہہ دیا اور ہماری ایسی وہ کمپین چل رہی ہے جیسے پورے پاکستان میں شیعت کا سوال کیا جا رہا ہے، جیسے میں آپ کا حصہ ہوں اور مجھے پتہ ہے حقیقت کیا ہے.
تو اس سلسلے میں تیاری ہم کیا کریں گے؟ اگر دوسرا اسٹیشن یہ بنتا ہے تو وہی مڈل ایسٹ جیسا وہ سلسلہ ہے، تو کہیں یہاں ایسی سچویشن آئی تو ہم کس طرح سے تیاری کریں؟ تیاری کے سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ کا سوال ایک ایزمپشن کے اوپر ہے کہ افغانستان دوسرا سینٹر پھر بنے گا. صحیح، میرا اپنے خیال ہے یہ نہیں ہونے والا. افغانستان دوبارہ کیوس کا سینٹر نہیں بنے گا، میرا اپنے خیال ہے. اس کے اندر کنٹرول کرنے کا کوئی ایلیمنٹ ان لوگوں کے پاس نہیں رہا ہے، تو وہ اس کو دوبارہ سینٹر نہیں بنا پائیں گے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ چائنا اس وقت جو کام کر رہا ہے وہ اپنی ریموٹ بارڈرز کو سیکیور کر رہا ہے تاکہ کوئی بھی ڈرامہ اور بلوا چائنا کی ناک کے نیچے نہ کیا جا سکے. میرا اپنے خیال ہے چائنیز اپنی بارڈرز کے اوپر اپنی پوزیشن کو کنسالیڈیٹ کر چکے ہیں. میرا اپنے خیال ہے کہ اب چائنا کی بارڈرز کے اوپر آ کر ویسٹ کی طرف سے ڈرامے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا ہے. تو اگر ویسٹ کو کسی کے ساتھ ڈرامہ کرنا ضروری ہے تو وہ رشیا ہی ہے، وہ جائیں رشیا کے ساتھ کریں. صحیح، رشیا بھی اس کو ریئلائز کرتا ہے. ویسٹ کو کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ جب بھی کوئی نظام ظلم ہوتا ہے اس کو کوئی ہوا چاہیے ہوتا ہے جس کے ذریعے اپنی پبلک کو ڈرائے. ویسٹ نے وہ ہوا 50 سال تک رشیا کو رکھا تھا، پھر ویسٹ نے وہی ہوا بنایا مسلمانوں کے ذریعے سے. طالبان، اسامہ بن لادن، 9/11 فلاں، پھر وہی ہوا بنایا عراق کے ذریعے سے. اگین مسلمان، WMDs 20 منٹ پہ پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، کچھ نہیں نکلا. ایران مسلسل وہی ہوا رہا، نیوکلیر ڈیل ہو گئی، اب کیا کرو گے؟ صحیح ہے. ان کو پھر باہر کا کوئی ایلیمنٹ چاہیے جس کے ذریعے سے کام کر سکیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب ان کے پاس وہ سینیریو نہیں رہا ہے. جو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک ان کے جو بھی پلانز ہیں وہ اب جیتتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں مجھے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو جس کو ہم لوگ ویسٹرن سسٹم کہتے ہیں اس کا ڈاؤن فال یقینی ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے اس کی سروائیو کا کوئی چانس نہیں ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے، میں بار بار اس کے اوپر اصرار اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اگر غلط ہو تو میرے اوپر آئے، وہ یہ کہ ہم ایک کیوس کے اندر جائیں گے جس کو شاید ان کے اسٹریٹجسٹ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کیوس ہم نے بنایا ہے تاکہ ہم جیتیں، اور اس میں یہ نہیں جیت پائیں گے. اگر آپ قبول، یعنی وہ تو خیر تکلفاً ہم لوگ کہتے ہیں آپ شاید قبول کریں نہ کریں، لیکن بہرحال میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر ہم انبیاء کی کہانیوں میں دیکھیں، واقعات میں غور کریں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ظالم آخری وقت تک سمجھ رہا ہوتا ہے کہ معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، جبکہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. تصور فرمائیے کہ جب فرعون بنی اسرائیل کے پیچھے جاتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل بھاگ گئے، تو وہ کہتا ہے انہا شرذمۃ قلیلون، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں. اگر میں نے ترکیب صحیح کہی، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں. اچھا، یہ کون سے مٹھی بھر لوگ ہیں؟ جن کے ساتھ حضرت موسیٰ ہے، جن سے وہ 7 دفعہ معجزوں میں ہار چکا ہے. فرعون حضرت موسیٰ سے 7 دفعہ معجزوں میں ہارا تھا. صحیح، حضرت موسیٰ سے ہارنے کے باوجود بنی اسرائیل کو کیا سمجھ رہا ہے؟ یہ میری مٹھی میں ہے، جبکہ مٹھی میں نہیں ہے. لہذا جب وہ اس پانی کے کنارے پہنچتا ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھولا تھا، تو وہ اپنی تکبر اور ایروگنس میں اس لیول پر تھا کہ اس میں کود جاتا ہے. جبکہ کوئی بھی عقل مند جانتا ہے کہ جو نبی لاٹھی مار کے پانی کھول سکتا ہے وہ لاٹھی مار کے پانی بند بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنی ایروگنس اور تکبر میں اس بات کو نہیں دیکھ پاتا اور وہ کود جاتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ آخر وقت تک سمجھ رہا ہوتا ہے کہ معاملہ میرے ہاتھ میں ہے. نمرود بھی ایسے ہی، یہ بھی ایسے ہی، سب ایسے ہی ہیں، یزید بھی ایسے ہی. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو گلوبل ایروگنس ہے جس کو ہم لوگ عالمی استکبار کہتے ہیں، یہ جو عالمی استکبار ہے یہ نہیں سمجھ پا رہے اپنے اس ایروگنس کے اندر کہ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا ہے. یہ اس کو نہیں سمجھ پا رہے، اور اس کیوس کو جو یہ مچا رہے ہیں یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ سمجھ رہے ہیں کنٹرول کیوس ہے جو ہم نے خود کیا ہے. یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ خدا کا سینیریو ہے جس کے اندر یہ بلاک ہو چکے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ لوگ بلاک ہو چکے ہیں. میں رہبر معظم اور دوسرے بزرگوں کے الفاظ میں جب غور کرتا ہوں تو ان کے اندر یہ سکون دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ پھنس چکے ہیں، یہ نہیں نکل پائیں گے یہاں سے. اور اس کے اوپر جب میں اپنی تھوڑی بہت انالیٹیکل اسکلز کو استعمال کرتا ہوں تو میرے لیے مشکل نہیں ہے اس کو سمجھنا کہ یہاں سے نہیں نکل پائیں گے.
تو میرا اپنا ہی خیال ہے کہ ہم ایک کیوس کے اندر ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیوس کنٹرولڈ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاسبلی یہ ان کا پلان اے ہے، اور اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیوس ان کا نہیں ہے تو ان کا پلان بی ہے، اسٹل وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انڈر کنٹرول ہے، جبکہ انڈر کنٹرول میرا اپنے خیال ہے کہ نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، اور آپ نے ہماری لمبی لمبی باتوں کو سنا اور سماعت فرمایا۔ دنیا بہت لمبی نہیں ہوتی، دنیا بہت چھوٹی ہے۔ میں بھی سوچتا ہوں کہ مجھے پاکستان واپس آئے ہوئے 21 سال ہو گئے، تو میں سوچ نہیں پاتا کہ 21 ہو گئے، تو یہ آگے چند سال بھی زیادہ دیر نہیں لگے گی، وہ گزر جائیں گی، تو یہ باتیں بہت واضح ہو جائیں گی کہ زیادہ دیر نہیں لگتی ہے سب چیزوں میں۔ انشاءاللہ پروردگار ہمیں بصیرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں خدایا زمانے کی سختیوں میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں وقت کے امام کی محبت نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما۔ خدایا بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا، خدایا ان کی قربانیوں کا واسطہ ان کے فرزند کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔